10ویں ماہ رمضان کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 مسلح مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ 400 صحابہ گھوڑوں پر سوار آپ کے ارد گرد تھے، باقی لوگ پیدل چل رہے تھے۔ جب منزل بے منزل بڑھتے ہوئے ثنیۃ العقاب تک پہنچے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بن عبد المطلب اپنے اہل و عیال کے ساتھ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنے متعلقین کو مدینہ بھجوا دیا اور خود حضرت کے ساتھ ہو گئے۔ آگے بڑھ کر مکہ سے 12 میل کی دوری پر پڑاؤ ڈالا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر اس خیال سے باہر نکلے کہ اگر کوئی آدمی مل جائے تو اس کے ذریعے قریش کو یہ پیغام بھجوائیں کہ وہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر امان کی درخواست کریں اور اسلام قبول کر کے اپنی جانوں کا تحفظ کر لیں۔ ابو سفیان کے مدینے سے ناکام آنے کے بعد قریش کو یہ احساس تھا کہ مسلمان انہیں عہد شکنی کی سزا دینے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھائیں گے، اس لیے وہ اکثر راتوں کو مکہ کے گرد چکر لگاتے اور حالات پر نظر رکھنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ اس مقصد کے تحت مکہ کے اطراف میں گشت لگا رہے تھے کہ وہ لوگ ایک طرف آگ کی روشنی اور فوجیوں کی نقل و حرکت دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ ابھی یہ لوگ قیاس آرائیاں کر ہی رہے تھے کہ عباس سے ملاقات ہو گئی۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ فوجیں کیسی ہیں؟ کہاں یہ عظیم فوج پیغمبر اسلام کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 مسلح مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور صبح ہوتے ہی حملہ آور ہوں گے، جس کا نتیجہ میں تم میں سے کوئی شخص زندہ نہ بچ سکے گا۔ یہ سن کر ابو سفیان کے ہوش اڑ گئے اور وہ کانپنے لگا۔ اس نے عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ اب ہمارے بچاؤ کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ عباس نے کہا تم میرے پیچھے سواری پر بیٹھ جاؤ اور چلو، میں حضرت سے کہہ سن کر تمہیں امان دلوا دوں گا۔ جب عباس بن عبد المطلب ابو سفیان کو لیے ہوئے لشکر اسلام کے درمیان سے گزرے تو حضرت عمر نے ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ وہ بھاگتے ہوئے رسول اللہ کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ، ابو سفیان ہمارے لشکر کے درمیان ہے، یہ موقع بہت اچھا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں۔ عباس نے حضرت عمر کی یہ گفتگو سنی تو انہوں نے کہا اے عمر، اگر ابو سفیان تمہارے قبیلہ بنی عدی سے ہوتا تو تم کبھی ایسی بات نہ کہتے۔ حضرت نے عباس سے فرمایا آج کی رات تم اسے اپنے خیمہ میں ٹھہراؤ اور کل صبح میرے پاس لے آؤ۔ دوسری صبح کو اسے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا اے ابو سفیان، کیا تمہیں ابھی بھی معلوم نہیں ہوا اللہ کے سوا دوسرا معبود نہیں ہے؟ کہا اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا تو وہ اس آڑے وقت میں میرے کام ضرور آتا۔ فرمایا کیا تم نے ابھی تک نہیں پہچانا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا اس کے بارے میں میرا ذہن صاف نہیں ہے۔ عباس نے کہا اے ابو سفیان، اگر اپنی جان کو خیر چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو، ورنہ کسی کے ہاتھ سے مارے جاؤ گے۔ جب ابو سفیان کو مسلمان ہوئے بغیر اپنی جان بچتی ہوئی نظر نہ آئی تو بحالت مجبوری اس نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ عباس نے سفارش کی کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان مزاجاً اور فطرتاً جاہ پسند ہے، اس لیے اس کو کوئی امتیازی حیثیت دے کر اس کی دل جوئی کی جائے۔ آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں پناہ لے گا
اسے بھی امان دی جائے گی۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے گا وہ بھی محفوظ رہے گا۔ ابو سفیان جب مسلمان ہو کر مکہ میں آیا تو قریش نے حالات معلوم کرنے کے لیے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس نے بتایا محمد ایک لشکر جرار لے کر آئے ہیں، تم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا بہتر ہے کہ اسلام قبول کر لو ورنہ سب کے سب مارے جاؤ گے۔ اس کی بیوی ہند بنت عقبہ نے جب یہ سنا تو آگے بڑھ کے اس نے ابو سفیان کی داڑھی پکڑ لی اور کہا اے لوگو اس بوڑھے احمق کو قتل کر ڈالو۔ ابو سفیان نے کہا یاد رکھو اگر تم نے اسلام لانے میں ذرا بھی پس و پیش کی تو تمہاری بھی گردن اڑا دی جائے گی۔ قریش ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے کہ چاروں طرف اسلام کے پرچم لہرانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے مکہ کی فضا پر چھا گئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہاتھ میں علم لیے اور لشکر کی قیادت کرتے ہوئے بڑی شان بے نیازی کے ساتھ داخل مکہ ہوئے۔